کہ ہمارے ہیں یا حسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام ہمارے ہیں حسین۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی نے ہم سب کو چلنے کا صحیح طریقہ سکھایا ہے، یزیدیت کے خلاف کھڑے ہونے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو ماہ محرم ہی نہیں بلکہ 2 مہینہ 8 دن نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی میں ہم ان کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم سب اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کسی ایک فرد یا کسی ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں ہمارے اس پروگرام میں ایک نوح خان کے اوپر کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے جب وہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ہمارے حسین میں ہندوستان کے بہترین نوح خان سے آپ کی بات کرائیں گے، تو چلیے آج اسی طریقے سے ہمارے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں جناب عالم رضوی صاحب، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ عالم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ عالم رضوی صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور آج آپ یہاں پہ ہمارے پروگرام کے لیے آئے ہیں، اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا جو اتنی محنت کر رہی ہے، اور اسپیشلی نوحہ خانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کیا ہے جس سے مطلب اپنا پیغام پہنچا سکیں لوگوں جی تک۔ بالکل، چلیے آپ کا شکریہ۔ نوحہ خانی جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے عالم بے صاحب، شک بے شک۔ لیکن میں کچھ اور سوال آپ سے کروں۔ سب سے پہلا سوال تو میں یہی کر لیتا ہوں کیونکہ ہم نوحہ بھی آپ سے سنیں گے کہ ایک نوحہ خان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جب بھی وہ اپنے پروفیشن میں ہوتا ہے، اپنے کام میں ہوتا ہے تو ایک ذمہ داری کو لے کر چلتا ہے۔ بہرحال آپ ایک نوحہ خان بھی ہیں تو آپ کی کیا ذمہ داری لگتی ہے، آپ کو کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے ویسے اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی عزادار ہیں جی سب سفیر حسین ہیں، رائٹ، سب ذاکر ہیں، جی ٹھیک ہے، اور سب عزادار بھی ہیں۔ جی تو نوحہ خان جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اپنی جو ٹیم ہوتی ہے انجمن کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اوکے، تو اس کی باڈی لینگویج، اس کا ایکسپریشن، ٹھیک ہے، اور اس کا جیسچر، رائٹ، اس کا ایٹیکیٹ، اس کا مینر، ٹھیک ہے، وہ کیسے پیش آتا ہے لوگوں سے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ پریٹینشیس ہو، ٹھیک ہے، بلکہ جو نیچرل چیز ہے، کیونکہ اوبویسلی اہل بیت علیہ السلام سے اس کا تعلق رہتا ہے، ٹیچنگز ہوتی ہے، تو وہ کردار اور وہ اخلاق جھلکنا چاہیے، ٹھیک ہے، جس سے چھوٹے جو ہیں وہ بھی مستفیض ہوں اور جو بڑے ہیں وہ تو اوبویسلی وہ خود ہی جانتے ہیں بہت ساری چیزیں، تو ہم بھی ان سے سیکھیں، وہ بھی بہت ساری چیزیں ہم سے سیکھ سکتے ہیں۔ اوکے، تو آپ نے بتایا کہ ایک نوحہ خان کا جو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہ بیلنسنگ ہونا چاہیے، پرفیکٹ ہونا چاہیے، اور جو اگر نوحہ خانی کر رہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ ایک سوشل لائف بھی ان کی ہو جاتی ہے، بیکاز پبلک انہیں دیکھتی ہے، اپریشیٹ کرتی ہے، لوگ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال آپ نے ایک اچھا دیا، اور کوئی ذمہ داری آپ کو لگتی ہے ان کے علاوہ؟ یہ تو ایک پرسنل ہو جاتا ہے کہ انسان سوسائٹی میں اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کر رہا ہے، کیونکہ ایک اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اور الگ ہٹ کے کوئی ذمہ داری؟ اور الگ ہٹ کے یہ ہمارا ہی نہیں بلکہ سارے نوحہ خان اور ذاکر اہل بیت علیہ السلام کا یہ ایک اہم رول رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ مقصد حسینی اور پیغام حسینی کو پہنچائیں لوگوں تک۔ اور یہ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جس میں جناب علی اصغر علیہ السلام سے لے کر جناب حبیب ابن مظاہر کا جو رول ہے، ٹھیک ہے، تو ایک کربلا کا جو سانحہ ہے اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں لیسنز ہیں۔ ایک ماں بیٹے کا کیسا ریلیشن ہونا چاہیے، ایک باپ بیٹے کا کیسا ریلیشن ہونا چاہیے، ایک دوست کا کیسا ریلیشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بھائی بہن، اس میں آپ کو ہر مطلب لیسنز آپ کو کربلا سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح نوحہ خانی اور سوز و سلام میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو مطلب تازہ ہو جاتے ہیں، بہت ساری روایتیں جو تازہ ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو گراؤنڈ ہے امام زمان کا، ٹھیک ہے، آنے کا، ان کے ظہور کا، وہ کربلا سے ہم کو بہت حد تک سیکھنے ملتا ہے کہ ایک طرف حر ہے، ٹھیک ہے، حر ہے، جو مطلب امام حسین کے علیہ السلام کے جو دشمن تھے، جنہوں نے کربلا مطلب امام حسین علیہ السلام کو کربلا لانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، جی، ٹھیک ہے۔ تو حق اور باطل کی پہچان، اچھائی اور برائی کی پہچان، ہمیشہ اپنے آپ کو مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
بارگاہ میں پائیں, اس کے سامنے پائیں, ٹھیک ہے, قربت رہے. ٹھیک ہے, تو مقصد حسینی اور پیغام حسینی یہی ہے کہ مطلب اللہ کی یاد تازہ ہو اور توحید کا جو عقیدہ ہے وہ پختہ ہو جائے. ٹھیک ہے, کہ مطلب امام حسین نے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ, پوری فیملی, اور وہی کردار جو ہے ان کے کمپینینز اور ان کے فیملی میں نظر آیا. مطلب سب کچھ ایثار, اطاعت, جو حضرت عباس ہیں ان کی فرما برداری, اطاعت, وہی پیغام ہم کو دینا چاہ رہے ہیں امام حسین کی. اپنے امام, اپنے وقت کے امام کی آپ کیسے مدد کریں, کیسے راہ ہموار کریں, کیسے مطیع اور فرما بردار ہوں, کہ مطلب آپ کا ایک ایک ایکشن, ٹھیک ہے, آپ کا ایک ایک ایکشن امام کے مطابق ہو, اہل بیت کے مطابق ہو, اللہ کے مطابق ہو, ٹھیک ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے مطابق ہو. ٹھیک ہے, تو یہ کربلا جو ہے وہ امام کے ظہور, اور جو انشاءاللہ ہم سب کی یہی دعا ہے کہ بے شک امام کا ظہور جلد سے جلد ہو, اور ہمارا ایسا کردار ہو, ایسی شکل ہو, انفیکٹ ایسا فیس ہو کہ امام کو فیس کر سکیں. عالم رضوی صاحب, یقیناً میں یہاں پہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے کربلا کے واقعے کو بہت ان ڈیپتھ دیکھا ہے اور ایک پیغام دیا کہ تھاؤزنڈس لیسن نہیں نکلتے بلکہ 1 لاکھ, تقریباً 1 لاکھ لیسنس نکل کے آتے ہیں, لوگوں کو سیکھنے کو ملتا ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں محبت دیکھنی چاہیے, جو محبت ہوتی ہے بھائی بہن کی, ایک زن و شوہر کی, ہر چیز کربلا کے میدان میں دیکھنے کو ملتی ہے. تو آپ صرف نوا خوانی کرتے ہیں کہ اور سلام وغیرہ بھی پڑھتے ہیں؟ جی, ہم سلام بھی پڑھتے ہیں, سوز بھی پڑھتے ہیں, اور نوا خوانی بھی کرتے ہیں. چلیے, آپ تینوں چیز کرتے ہیں, تو اتنا وقت تو نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم آپ سے جو ہے ایک ایک کر کے پوچھیں, لیکن میں چاہوں گا کہ نوا خوانی کے ساتھ ساتھ ایک آپ پہلے سلام پڑھیں ہمارے ناظرین کے لیے. جی بالکل, ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أي رب الحسين عجل لوليك الفرج. صلى الله على محمد وأهل بيته وعجل فرجهم. شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے. قبر اصغر کے بنانے میں بہت دیر لگی. شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لے
شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور، شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی ہے۔ جزاک اللہ عالم رضوی صاحب، یقیناً آپ نے بہترین سلام پڑھا۔ ایک کہا جاتا ہے کہ پروفیشنل، تو آپ نے اس کی ٹریننگ بھی کہیں لی ہے کہ بہترین انداز جو آپ نے دعا پڑھی اینڈ دین آپ نے سلام پڑھا، ٹریننگ لی ہے اس کی باقاعدہ آپ نے؟ جی ٹریننگ ان دا سینس ایسا کچھ کوئی خاص پروفیشنل کورس وغیرہ تو نہیں، لیکن بالکل ہر جو عزادار ہے وہ نوحہ خوان ہوتا ہے، تو اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں کہ اس کی آواز اچھی ہے یا اس کا انداز اچھا ہے، بلکہ اس کی نیت اور انٹینشن دیکھیں وہ کتنی مطلب کتنی اس میں انٹینس ہے، کتنا درد ہے، وہ چاہت ہے۔ اور یہ ٹریننگ اصل میں دیکھا جائے تو ہر باپ اپنے بچوں کو دیتا ہے، اس کی صلب میں اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، ہر ماں کی مطلب یہ ہمارے خون میں ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ٹریننگ وغیرہ ویسے ہماری دادی مرحومہ جو تھی وہ بھی ذاکرہ تھی، مجلس سے اور الحمدللہ، ہمارے والد صاحب وہ بھی مجلس سے نوحہ پڑھتے ہیں، اور ہماری ممی جو ہیں والدہ وہ بھی نوحہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے پورے کیا نام ہے آپ کے والد کا؟ ہمارے والد کا اکبر ہلوری۔ اکبر ہلوری صاحب ہمارے شاید ایک بار وہ ہمارے پروگرام میں بھی آ چکے ہیں۔ یقیناً جیسا کہ آپ نے کہا کہ خون میں ہے آپ کے، تو بہت اچھی چیز ہے اگر آپ اس چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک مطلب کہا جاتا ہے کہ آپ ایک اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو بہترین طریقے سے آپ آگے لے کے چل رہے ہیں، جو آپ کی دادی نے کیا، جو آپ کے والد کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ابھی تک جو ہم نے آپ سے پوچھا سوال، اس کا جواب تو آپ نے بہت ہی اچھا دیا، بہترین انداز تھا آپ کے جواب دینے کا بھی۔ جیسے آپ نے سلام پڑھا وہ بھی ایک بہت ہی اچھا تھا۔ لیکن نوحہ خوان کی جب ہم ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ نیت کیا ہوتی ہے جب وہ نوحہ پڑھ رہا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت بہترین جواب دے دیا ہے کہ اس کی آواز اور اس کے انداز کو نہ دیکھا جائے، لیکن پھر بھی ہر کام کرنے سے پہلے ایک نیت ہوتی ہے ہماری۔ تو آپ بھی بہترین نوحہ خوان ہیں، تو ایک نیت کیا ہونی چاہیے نارملی اگر کوئی بھی انسان کوئی عمل کرے، خاص کر اگر نوحہ پڑھے، پیغام کو عام کرے؟ نیت یہی رہنا چاہیے گریہ و زاری کے بعد کہ وہ متوجہ ہو جائے اور جو پیغام حسینی ہے اور مقصد حسینی ہے اور اللہ کی جو قربت ہے اس میں اضافہ ہو۔ اللہ یہ 2 مہینہ 8 دن جو ہے وہ ٹریننگ ہے، انٹینس ٹریننگ، جس میں آپ اپنے آپ کو پورے 365 دن کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو ہر وقت آپ کی نگاہ کے سامنے امام حسین اور ان کا مقصد ہونا چاہیے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ مطلب آپ سرخ روح ہوں اللہ کی نگاہ میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹ بہترین آپ نے کہا کہ 2 مہینہ 8 دن کی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پورے آنے والے سال میں اسی طریقے سے عمل کریں جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 جو ایسے ہمارے ریچولس ہیں، جیسے ماہ رمضان میں بھی ہم بہت زیادہ ٹرین ہو جاتے ہیں اسپریچول طور پہ بھی، اور جب ماہ محرم ہے، سفر ہے، اور 8 دن ربیع الاول کے ہیں، اس میں بھی بہت
کثرت کے ساتھ پیغام دیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کا، تو کئی مقصد جو ہے عزاداری سے نکل کر آتے ہیں. لیکن آپ نے جو ہے مشاہدہ کیا ہوگا ابھی جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، لوگ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اسی طریقے سے نوحہ خان جو ہے، نوحہ کا انداز چینج کر دیا انہوں نے کہ ایک الگ انداز میں. کچھ لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں یہی انداز ہونا چاہیے. اگر اس کا اپوزٹ سائڈ دیکھا جائے تو کچھ لوگ اس سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے سماج میں جو چاہتے ہیں نہیں وہ پرانا انداز جو تھا وہ زیادہ اچھا تھا، اس میں زیادہ رکت پائی جاتی تھی، زیادہ رونا آتا تھا. پر آج کا جو نوحہ ہے جو ریلیز ہو رہا ہے اس میں وہ رکت نہیں پائی جاتی، دکھاوا ہے. تو یہ ٹرینڈ چینج ہونے کا آپ کو کیا ریزن لگتا ہے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ See, again, we have to have positive approach for everything, because that's the lesson of Karbala. You will find 100% positivity from the tragedy of Karbala. Right. So again, you have to be positive for every change. Okay, you got to be positive. Okay. So again, if agar ہمارے نوحہ خان کا جو اپیئرنس ہے ٹھیک ہے وہ بدلا بدلا نظر آتا ہے، یا ان کا جو انداز ہے، طرز ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا ٹرینڈ، تو ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہیں آپ وطن کی طرف اپنے دیکھیں تو وہی لیگیسی جو ہے مرثیہ خانی اور نوحے جو پڑھے جاتے ہیں وہ وہی انداز میں پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہو گئے ہیں پاکستانی جو نوحے پڑھنے کا انداز ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی اپنی پسند ہے، اپنی اپنی جیسا آدمی کو اچھا لگتا ہے اس طرح سے وہ کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ بھلے ٹرینڈ چینج ہو جائے، بھلے کچھ بھی، لیکن مقصد جو ہے وہ ابھی بھی تازہ ہے. ہاں، ٹھیک ہے، جو کانسیپٹ ہے وہ چینج نہیں ہونا ہے. پہلے خط و خطابت کا دور تھا، آج ای میل اور واٹس ایپ اور فیس بک کا دور ہے، میڈیا. سو یو ہیو ٹو بی ماڈریٹ، یو کی ناٹ کرٹیسائز ایوری ٹائم. اگر آپ کرٹیسائز ہی کریں گے، ہم خود یہ سوچتے ہیں کہ مطلب جو ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو گیا اور ماتم کی جو مطلب I have noticed it. So پھر یہ اگین ہمارے لیے ایک سیکھنے کے لیے، جیسے جیسے ہم میچور ہوتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، تو ہم کو اسے اینالائز کرنا چاہیے کیا یہ ہمارا ایکشن ماتم کرنے کا انداز یا نوحہ پڑھنے کا انداز جو ہے ٹھیک ہے، کیا اس سے گریا و زاری یا مقصد حسینی نوحہ خان should think about this. Obviously, not just Noha Khan, but each and every even Azadar. the Shire has to think about it. Noha Khan has to think about it. The Sangat, okay. Everyone is responsible. You cannot hold responsible just to the Noha Khan. Okay. So you have to take your charge, or rather take the charge and do what is required to be done. Okay. So it's mean you think that کہ تھوڑا سی ہے بٹ ہم لوگ کو پازیٹیو رہنا چاہیے. بالکل پازیٹیو رہنا چاہیے. انشاءاللہ دھیمے دھیمے اس چیز کو عمل میں آئے گا. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یقیناً الگ الگ کنٹری میں الگ الگ کلچر ہے، الگ الگ انداز ہے. کہیں کے لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، کہیں کے لوگ بہت زیادہ کول ہوتے ہیں، اور سب کا الگ الگ ایک کلچر ہوتا ہے. اسی طریقے سے عزاداری کرنے کا بھی انداز ہے اور لوگ الگ الگ طریقے سے اس کو مناتے ہیں. جیسے ہندوستان میں اگر آپ دیکھ لیں تو نہ جانے کتنے ہندو بھائی جو ہے اس امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس پہ چڑھاوا بھی چڑھاتے ہیں. ہم نے باقاعدہ اس کا خود مشاہدہ کیا ہے جب ہم جلوس وغیرہ میں گئے تھے ہمارے گاؤں کی طرف، تو وہاں پہ دیکھا ہے کہ جب تعزیہ گزرتا ہے کسی ہندو بستی سے تو وہاں پہ بھی اکثر لوگ آتے ہیں، تعزیے کے اوپر چاول چڑھاتے ہیں، پیسہ چڑھاتے ہیں. تو ان کا بھی عقیدہ ہے امام حسین علیہ السلام پہ اور منتیں مانگتے ہیں اور یقیناً وہ پوری بھی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اور اویئرنیس پھیل رہی ہے ماشاءاللہ. ابھی ہم جب جلوس نکالتے ہیں، جلوس کا مقصد جو ہے وہ پروٹیسٹ ہے، پروسیشن ہے کہ جو کربلا میں ہوا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ غلط ہوا. تو یہ ایک ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو صرف مسلمانوں تک نہیں ٹھیک ہے بلکہ عام طور پر اس کو عام کریں، اویئرنیس پھیلائیں. تو وہ جلوس میں چاہے وہ پیمفلیٹ، لیفلیٹ، بینر اور اپنی آواز کے ذریعے یا جیسے بھی سوشل میڈیا کے تھرو اس پیغام کو پہنچائیں کہ حق کیا تھا اور باطل کیا ہے. ٹھیک ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. رائٹ. آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتایا. اور آج کی جنریشن جو آپ نے دیکھا ہوگا اسپیشلی جو بگ سٹیز ہے لائک بنگلور، ممبئی، دہلی، لکھنؤ، حیدرآباد، ایوری ویئر یو ول نوٹس دیٹ کہ کیمپین چلاتے ہیں، محرم کیمپین، اینڈ دین پیمفلیٹس دیتے ہیں لوگوں کو، پانی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. دیز آر ویری انوویٹیو آئیڈیا امنگ سوسائٹی میں جو
ینگسٹر ہے وہ اس کام کو کرتے ہیں. ایک بہت اپریشیٹ، اور آپ نے بہت باریکی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. بہر آپ نے بتایا کہ آپ مرثیہ خوانی بھی کرتے ہیں، تو کوئی ایک ایسا مرثیہ جو آپ سے لوگ ریکویسٹ کرتے ہو کہ عالم رضوی صاحب آپ یہ نہ مرثیہ پڑھیں، اس کے بارے میں بتائیں. تو ایک مرثیہ میں چاہوں گا، ہمارے ناظرین چاہیں گے کہ آپ سنائیں. رو رو کے پوچھتی تھی صغرا پھوپھی بتا دو بابا کہاں ہے میرے للہ ہمیں بتا دو بابا کہاں ہے میرے اصغر تو گھٹنیوں کے بل چل رہے ہی ہوں گے اصغر تو گھٹنیوں کے بل چل رہے ہی ہوں گے وہ کھیلتے کہاں ہیں وہ جان مجھے بتا دو رو رو کے پوچھتی تھی. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ سلام بھی بہترین پڑھتے ہیں اور مرثیہ خوانی بھی الحمدللہ بہت اچھے آپ نے کیے، بہت اچھا انداز تھا. یقیناً جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے خون میں ہے یہ چیز، آپ کی دادی، آپ کے والد صاحب، اور آج آپ اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں. الحمدللہ ہم سب کو ان چیزوں کے اوپر دھیان دینا چاہیے اور کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ آخر ہمارا جو بیک گراؤنڈ تھا اس سے ہم لوگ آگے لے کے چلے اچھائیوں کو، اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو بھی ہم لوگ آگے لے چلے. علی صاحب کا بہت بہت شکریہ. کئی سوال ہیں ہمارے پاس اور ابھی آپ سے نوحہ بھی سننا باقی ہے، لیکن ایک دو سوال اور ہیں چھوٹے چھوٹے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. وہ کتنے سال سے آپ نوحہ پڑھ رہے ہیں؟ نوحہ تقریباً جب ہم 6-7 سال کی عمر سے. اوکے، 6-7 سال کی عمر سے. تو ایک لمبا طولانی سفر آپ کا رہا ہے نوحہ پڑھنے میں. تو کس کا نوحہ پڑھتے ہیں آپ نارملی؟ ہم امام حسین کا نوحہ پڑھتے ہیں. مطلب امام حسین کا تو بتا بس کس کا لکھا ہوا نوحہ؟ ویسے تو بہت سارے شعراء ہیں جنہوں نے خدمات اپنی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں دیے اور دیتے رہے ہیں. اس میں سے فصیل کاظمی صاحب ہیں، شعور اعظمی صاحب ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اور ہمارے دادا مرحوم کا بھی پڑھتے ہیں، اوکے، لوری صاحب، مائل صاحب، نایاب صاحب، اشق لوری صاحب، خورشید صاحب، بہت سارے کئی لوگوں کا نوحہ آپ نے اب تک پڑھا ہے الحمدللہ. اور یہ ہندوستان کے بہترین نام ہے، بہترین شاعر ہے، بہترین رائٹر ہے جن کا نام آپ نے لیا ہے، اور ان سب نے کئی خدمت انجام دی ہے اپنی قوم کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کے لیے. اچھا، آپ ایک نوحہ خوان تو آپ بہترین ہیں ہی، ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی پرسنل لائف میں کیا کرتے ہیں؟ واٹ از یور پروفائل؟ I am into training and development. Okay, great. I started my business, BPO business. Okay. But currently I have paused it. And currently I am consulting a company for its sales and marketing and business development. Okay. Yeah. So currently you are working with the BPO. Yeah, it is a kind of BPO. It is a kind of BPO. Okay. Normally ایک پروفیشنل اگر اس طریقے سے نوحہ پڑھتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا انداز بھی ہوتا ہے سوچنے کا، جو ہم سب نے نوٹس کیا آپ کے اندر
کہ آپ نے ایک الگ ہٹ کے میسج بھی دیا، ایک الگ طریقہ بھی آپ کا پڑھنے کا، آپ نوحہ خوانی بھی کر رہے ہیں. تو جو کوئی ایک ایسا نوحہ جو لوگ نارملی آپ سے کہتے ہیں کہ عالم صاحب یہ نوحہ پڑھ کے سنائیے، تو میں چاہوں گا کہ چینل ون کے ذریعے بھی آپ ایک نوحہ ناظرین کو سنائیں. دعویٰ ہے میرا پھر وہ، دعویٰ ہے میرا پھر وہ، محشر میں امان پائے، جو پرچم غازی کے سائے میں چلا آئے، جو پرچم غازی کے سائے میں چلا آئے. دعویٰ ہے میرا پھر وہ، دعویٰ ہے میرا پھر وہ، محشر میں امان پائے، جو پرچم غازی کے سائے میں چلا آئے. یوں سینہ زنی کیجے ہے شاہ کے شیدائی، یوں سینہ زنی کیجے ہے شاہ کے شیدائی، دل منکر ماتم کا، دل منکر ماتم کا سینے میں دہل جائے. دعویٰ ہے میرا پھر وہ، دعویٰ ہے میرا پھر وہ، محشر میں امان پائے. مجبور بہن دیکھے بھائی کو تہے خنجر، مجبور بہن دیکھے بھائی کو تہے خنجر، اللہ 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 کسی کو بھی یہ وقت نہ دکھلائے. دعویٰ ہے میرا پھر وہ، دعویٰ ہے میرا پھر وہ، محشر میں امان پائے. جزاک اللہ. الحمدللہ آپ بہترین، جیسا آپ نے کہا سلام بھی آپ نے پڑھا اور مرثیہ خوانی بھی بہترین کی، اور آج نوحہ بھی آپ نے ایک یقیناً بہت اچھے انداز میں آپ نے پڑھا. ایک کامیاب انسان کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب وہ دین پہ بھی رہے اور دنیا میں بھی اس کی ترقی سے جڑا رہے. آپ ایک بی پی او میں کام کرتے ہیں اور ایک بزنس بھی ہے آپ کا الحمدللہ، اور ایک بہترین نوحہ خوان بھی ہے، ساتھ ساتھ دیندار بھی ہے. ایک چیز کو آپ لے کر چل رہے ہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک درس ہے. نارملی دیکھا جاتا ہے کہ انسان بولتا ہے یا ہم یہ کریں یا تو ہم وہ کریں، بٹ آپ کئی چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام آپ انجام دے رہے ہیں. بہرحال کیونکہ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے یہاں پر، آپ سے کئی چیزیں ہمیں سننا تھی، بہت اچھا انداز تھا آپ کا بات کرنے کا بھی، اور یقیناً ہم سب بہترین طریقے سے اپنی زندگی میں عمل کریں گے. جیسا کہ آپ نے کافی چیزوں کے اوپر اشارہ بھی کیا، کافی چیزوں بتائی بھی ہمیں. عالم رضوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا اور بہترین انداز میں نوحہ، سلام اور مرثیہ بھی پڑھا. ہمارے ناظرین کو بھی کافی پسند آیا الحمدللہ، کہ ایک انداز جو آپ کا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو علم والی آپ نے باتیں کی، یہ بھی بہت اچھی لگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین، میں آپ کو چھوڑ جاتا ہوں، میں آپ کو خداحافظ ضرور کہوں گا، لیکن اس کے ساتھ کہ عالم رضوی صاحب ایک اور نوحہ آپ کو سنائیں گے، آپ ضرور اسے سنیے گا اور ہم سب گریہ بھی ضرور کریں گے انشاءاللہ. گردن کی رسن جس کو ہے، گردن کی رسن جس کو ہر گام
ہر گام رلاتے ہیں، ایک پیر زمین پر ہے، ایک پیر اٹھاتی ہے، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، اے شاہ نجف آؤ، خیموں کی طرف آؤ، اے شاہ نجف آؤ، خیموں کی طرف آؤ، خیموں کی طرف آؤ، اب آگ یتیماں کے ہے، اب آگ یتیماں کے کرتے کو جلاتی ہے، ایک پیر زمین پر ہے، دیکھو تو ذرا بابا یہ فوج ستم آدا، دیکھو تو ذرا بابا یہ فوج ستم آدا، یہ فوج ستم آدا، ایک پھول سے بچی کو ہے، ایک پھول سے بچی کو کانٹوں پہ چلاتی ہے، ایک پیر زمین پر ہے، جب ریس مکستی ہے، زینب سے لپٹتی ہے، جب ریس مکستی جب ریس مکستی ہے، زینب سے لپٹتی ہے، زینب سے لپٹتی ہے، پھر چھوٹے سے ہاتھوں سے ہے، پھر چھوٹے سے ہاتھوں سے چہرے کو چھپاتی ہے، ایک پیر زمین پر ہے، سینے پہ کٹی رات اور پیار بھری باتیں، سینے پہ کٹی راتیں اور پیار بھری باتیں، اور پیار بھری باتیں، یاد آئے وطن اتنا ہے، یاد آئے وطن اتنا وہ جتنا بھولاتی ہے، ایک پیر زمین پر ہے۔ جزاک اللہ عالم رضوی صاحب۔ جی ہاں ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام ہمارے ہیں حسین ضرور پسند آیا ہوگا۔
دین اور آخرت کی زیادہ معلومات کے لیے لگاتار دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ. شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے. ہے